اب کل آپ نے اگر اسپیچ سنی ہو مودی صاحب کی تو انہوں نے جو تقریر کی, جو انہوں نے خطاب کیا, اس کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ وہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جو ہے ایک جو حقائق ہیں ان کو چھپا رہے ہیں, اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے, وہ سنتاس معاہدہ ہو یا پھر وہ کشمیر کا معاملہ ہو. دیکھیں اتنی زیادہ انہوں نے وائلیشنز کر دی ہیں انٹرنیشنل لاء کی, جس طریقے سے انہوں نے جو ایک دہشت گردی کا ایک انسیڈنٹ ہوا جو کسی نے اس کو جو ہے اپریشیٹ نہیں کیا, سب نے اس کو کنڈیم کیا, مگر اس کے 5 سے 10 منٹ کے اندر FIR کٹ جائے اور پورے پاکستان کے اوپر اس کا ملبہ اور کشمیر کی تحریک پہ ڈالا گیا. ایک تو وہ بہت بڑا کویشچن مارک تھا, اس کو بیسس بنا کے اپنے الیکشنز میں انہوں نے ایک پوری قوم کے اوپر جنگ مسلط کر دی, کشمیریوں پہ تو کی ہوئی ہے. تو دس از اے کلیئر مطلب وائلیشنز کی بھی اتنی لمبی لائنز ہیں اگر ہم ان کو انٹرنیشنل عدالتوں میں لے کے جائیں, اور جو ان کا کل کا خطاب ہے بری طرح ہارے ہیں, اور جو ان کو رسپانس آیا ہے پاکستان کی طرف سے, اور جس طریقے سے انہوں نے سویلین علاقوں کو جو ہے ٹارگٹ کیا ہے اور مسجدوں کو کیا ہے, اور پھر کتنی معصوم لوگ, ابھی بھی میں ہاسپٹل سے آ رہی ہوں انجرڈ لوگوں کو مل کے, اٹس جسٹ شاکنگ کہ اس طرح کی دہشت گردی 21 سو کالڈ سینچری کے اندر جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں جو پروہیبٹ کرتا ہے یوز آف فورس اگینسٹ ساورینٹی آف اندر اسٹیٹ, اور پھر پاکستان از اندر اسٹیٹ اینڈ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, پھر UN کی سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن جو کشمیر پہ اتنی زیادہ ہیں ان کو سپرسیڈ کرنا, بائیلیٹرل ٹریٹیز کو کرنا, اور واٹر ٹیررزم یک طرفہ کر دینا پوری قوم پہ. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے, بے شک سیز فائر ہو گیا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ کتنا یہ فریجائل یا کتنا یہ اسٹرانگ ہوگا, کیونکہ آپ نے ان کا خطاب سن لیا ہے, اور پھر ان کا میڈیا آئی تھنک جو سب سے بڑا آئی تھنک ہندوستان کی جو یہ آئی تھنک خطرے کا باعث ہے وہ نہ صرف مودی ہے بلکہ ان کا میڈیا بھی ہے, جو ان کو ایک کے بعد دوسرا جو ڈپلومیٹک فیلئر جو ریسیو ہو رہا ہے اس میں میجر رول ہندوستان کی میڈیا کا بھی. لیکن ابھی جو آپ نے امریکی صدر ٹرمپ کو ایک خط بھی لکھا ہے, اس میں آپ نے کیا ذکر کیا ہے, کچھ ایشوز کی آپ نے نشاندہی بھی کی ہے؟ دیکھیں میں نے لیٹرز یونائٹڈ نیشنز کے بھی سیکرٹری جنرل کو لکھا ہے, US کے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, اور میں نے اسی طرح چائنیز پریزیڈنٹ کو بھی لکھا ہے, کیونکہ آئی تھنک میڈیشن جو ہم پہلے بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کی جو 4th پارٹی ہے, ایک تو سب سے پرنسپل پارٹی کشمیر کے مسئلے کشمیری ہیں, اور دوسرا انڈیا اور پاکستان ہے UN قراردادوں میں, اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز بھی اس کا ایک فریق ہے. یونائٹڈ نیشنز کا مطلب ہے انٹرنیشنل ورلڈ. تو انہوں نے فرام ملٹی لیٹرل فورم سے بائی لیٹرلزم شملہ پر یہ آئے, ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہے جو 50 سال اس میں کچھ ملا نہیں ہمیں, انڈیا کو ہی ملتا گیا, اس کے بعد دہشت گردی بڑھتی گئی, ان کی آکوپیشن بڑھتی گئی, ان کے وار کرائمز بڑھتے گئے, ان کے ڈریکونین لا, پھر اس کے بعد یہ یک طرفہ پر آئے 5 اگست کو جو انہوں نے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا فیصلہ لیا, پھر یک طرفہ ایک اور فیصلہ لیا واٹر ٹیررزم کا, اور پھر یک طرفہ انہوں نے جو ہے نہ گناہ نہ قصور نہ کوئی اس میں پروب ہوا, اور انہوں نے جنگ مسلط کر دی پاکستان کے اوپر. اور تو اب جس طرح ریورس گیئر ہوا ہے جب پاکستان نے رسپانس دیا ہے اور ان کی ہوائیاں اڑ گئی ہیں اس کے بعد کہ یہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ, تو انہوں نے خود ہی آسک کیا, حالانکہ پاکستان نے بہت کوشش کی ہے ریسٹرین کی. تو اس کے بعد دنیا نے جب دیکھا ہے کہ ہاؤ اسٹرانگ پاکستان رسپونڈیڈ اینڈ ہاؤ رسپانسبل پاکستان واز, اور ان کی سائڈ سے جو ہے وہ نیوکلیئر کی حد تک پورے خطے کیا پورے ورلڈ کو لے کے جانے لگے تھے, تو امریکہ ہیڈ ٹو, کیونکہ اس سے آپ کو یاد ہے کچھ ہی دن پہلے کا جو بیان تھا وائس پریزیڈنٹ JD وینس کا تھا کہ یہ ان کا اپنا میٹر ہے, مگر کوئی بھی آ نہیں رہا تھا, اور ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی اس پاگل کے ہاتھ میں نیوکلیئر کوڈز ہیں. اور یہ میں اب بھی یہی کہتی ہوں, اٹس ناٹ کہ مجھے کوئی غصہ ہے, مجھے سیریسلی لگتا ہے کہ ان کا کوئی مینٹل ڈیزیز ہے, اور جب ایک مینٹلی اسٹیبل انسان نہیں ہو اور اس کے ہاتھ میں کسی بھی ملک کے نیوکلیئر کوڈز ہوں, تو وہ تو پھر پوری دنیا اس کے پاگل پن کے نشانے پہ آ سکتی ہے. تو ایک یہ بہت ضروری ہے, اور آئی تھنک دا ورلڈ نیڈس ٹو ریئلی گیٹ ہم ریمووڈ اور ریزائنڈ اینڈ موو ٹورڈز پیس, بیکاز وہ سب کو ہی جو ابھی بھی سیز فائر اتنا پریشر ڈال کے انہوں نے بیگ کیا ہے کہ ان کو ان کی ڈپلومیسی کا, کیونکہ ہارے ہیں بری طرح, تو انہوں نے بیگ کیا ان کے آگے, مگر جب بیگ کیا, جب سیز فائر اگلوں نے کنونس کر دیا ہے پاکستان کو سیز فائر کی طرف, تو آپ دیکھ لیں اب ان کا بیان پھر کیا ہے. تو ہی از انپریڈکٹیبل, دیٹ از مائی آرگیومنٹ. لیکن جو کشمیر کا ایشو ہے وہ آپ بہتر جانتی ہیں کہ اس بھارت کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ وہ کسی تھرڈ کنٹری کی ثالثی وغیرہ اس کو نہیں مانتے, یہ ان کا اپنا یا پاکستان اور بھارت کا معاملہ ہے. ابھی جو امریکی صدر نے
ٹویٹ کیا یا انہوں نے جو کشمیر کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ بھارت پاکستان کے ساتھ کشمیر کے ایشو پہ بیٹھے گا، یا اب آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں بیٹھنا پڑے گا کیونکہ امریکہ بیچ میں ہے؟ آئی تھنک امریکہ یا چائنا یا جو انٹرنیشنل جو پلیئر جو مین پلیئرز ہیں، کیونکہ اب ہم یونیپولر ورلڈ سے ملٹی پولر ورلڈ پہ چلے گئے ہیں. جو ورلڈ آرڈر کا آپ نے دیکھا ہے کہ گروئنگ چینجز جو آ رہے ہیں اکنامکلی، ویپنز میں بھی اب JF-17 کا دیکھ لیں اور جو رافائل کا دیکھ لیں، تو ایک ہمارے پائلٹس بھی بہت ہیں، پھر اور بھی بہت سے فیکٹرز ہیں، اکنامکلی بھی بہت سے چینجز آ رہے ہیں. تو آئی تھنک اس وقت جو بھی گلوبل پاورز اسپیشلی US اور چائنا کو میرا یہی ریکمنڈیشن ہے کہ کشمیر کی میڈیشن پر یہ آئیں، مگر اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انڈیا کو لائک some sort of nudging them because if you want to seek immunity for its crime جو ان کو ہر دفعہ یہ ان کو مل جاتی ہے، چاہے ڈریکونین لاز کی امیونٹی ہو، چاہے انٹرنیشنلی ان کو معاف 7 خون ان کو معاف ہوتے ہیں، تو وہ امیونٹی جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے تھرڈ پارٹی میڈیشن کے تھرو. دے شوڈ بی کویسچن ناؤ. اب ان کو وائی ڈڈ دے گو ٹورڈز اے وار، واٹ ور دی ریزنس؟ کوئی پروب نہیں ہوا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز نہیں آئے، کوئی آبزرورز نہیں آئے. اسی بات پہ ہی کہ ان کو ہی شوڈ بی اریسٹڈ. دیٹ از بیکاز اس نے پورے انڈیا کا، ایشیا کا، اور یہ آپ دیکھ لیں مودی شوڈ بی اریسٹڈ. یس ہی شوڈ بی اکاؤنٹیبل فار آل دیز وار کرائمز. اور جو لاکھوں کشمیریوں کی نسل کشی کیا، اور اب آ کے ٹی وی پہ پھر وہی جھوٹ بول دیا کہ جی پاکستان نے کہا تھا کہ میڈیٹ کرے. پاکستان تو شروع سے کہہ رہا ہے کہ بھائی یونائٹڈ نیشنز کا یہ مسئلہ ہے، ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے، ہر ممکن کوشش کریں. اٹس اے روگ اسٹیٹ انڈیا، اور وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی کر رہا ہے، آزاد کشمیر میں کر رہا ہے. تو ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو کہا ہی نہیں ہے کہ بھی ہم بیگنگ فار ڈائلاگ. نو، وی سیڈ کہ وہ تو ریڈی نہیں ہے. وی نیڈ ٹو موو فارورڈ ٹورڈز دی UN ریزولوشن. کل بھی ہماری کسی سے بات ہو رہی تھی. اب لوگ ایک تاثر یہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ جو بیچ میں صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد کشمیر میں مظالم میں اضافہ ہوا ہے جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہا. کچھ اطلاعات آپ کو بھی 100% اتنی زیادہ وہاں پر ہو رہا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے 3 معصوم کشمیریوں کو انہوں نے جو ہے پوائنٹ بلانک مار دیا ہے مقبوضہ کشمیر. روز ریڈز ہو رہی ہیں، لوگوں کے گھروں کو بلاسٹ کر کے ڈیمولش کیا جا رہا ہے. اتنی بھاری قیمت پہلگام کے بعد کشمیری قوم نے جو پے کیا ہے، جو کہ سالوں سے ڈیکیڈ سے میرڈ خاندان تھے، جو نانیاں دادیاں بن گئے، ان گرینڈ پیرنٹس تک کو بھی جو پاکستان سے، آزاد کشمیر سے جن کا تعلق تھا، لیگل ڈاکومنٹیشن پہ شادی کے بعد وہ رہ رہے تھے، ان کو جدا کر دیا. اب 75 ایئر اولڈ بزرگ عورت جو ہیں ان کو بس پہ چڑھا دیا، ان کو کہا جاؤ یہاں سے بھاگ جاؤ. اور وہ کہہ رہی ہے اب میں کہاں جاؤں گی، میں تو 40 سال سے میری یہاں شادی ہوئی، میرے بچے، میرے گرینڈ چلڈرن یہاں پر ہیں، مجھ سے چلا جا نہیں رہا، میرے میں ہمت ہے نہیں. اور پھر ایک ڈائلسس کے پیشنٹ تھے، ان کا ڈائلسس رکوا کے ان کو کہا بس پہ چڑھ جاؤ، ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور ایک ینگ کپل ہے، ان کی 14 یا 18 دن کا بچہ، وہ جدا کر دیا ماسٹر کا، واپس جاؤ آزاد کشمیر جاؤ. مطلب وارز میں بھی رولز ہوتے ہیں، تو کشمیریوں پہ تو اتنا بھاری پڑا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ وار میں بھی انہوں نے سویلین علاقوں پہ، مسجدوں پہ، ہمارے پاکستان میں، پاکستان کے کتنے شہروں کو انہوں نے اٹیک کیا ہے، مارکیٹس میں انہوں نے کیا ہے، مسجد شہید کر دی، آزاد کشمیر میں مسجدیں شہید کر دیں. ابھی میں جن کے گھر سے آ رہی ہوں، گھر نہیں سوری ہاسپٹل سے آ رہی ہوں، تو وہ بھی پیشنٹ جو ہے، ان کا بھائی کا 10 دن کے بعد جو تھی اس کی شادی تھی، اور گھر میں مہندی یہاں بہنوں نے لگائی تھی، اور وہ جس طرح سب انکانشیس تھیں، ان کو کہ گرافٹنگ ہونی ہے اور ڈرون اٹیک کے بعد، اور وہ پوری پلاسٹک سرجری، تو وہ تو بالکل نام تھی، شوق میں تھی کہ میرا بھائی کدھر گیا. اور اس کے ہاتھ پہ نام لکھا تھا اسامہ مہندی سے، جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں. اور مطلب کہ یہ کاسٹ پے کون کرے گا؟ اس کے لیے ہی نیڈس ٹو بی اکاؤنٹیبل. ابھی تو چلے ایک سیز فائر ہوا ہے، مگر اگلا جو پروسیس ہے، جو کور ایشو ہے، جب تک کہ وہ حل نہیں ہوتا تو اٹ از امپاسبل ٹو سے کہ کوئی فیوچر میں یہ سائیکل ریپیٹ ہوگا کہ نہیں. ہاں، لیکن اب جو صورتحال ہے، آپ کو خدشات کیا ہیں کہ پہلگام واقعے کے بعد، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ مظالم میں اضافہ ہوا ہے، آپ کے خدشات کیا ہیں؟ بہت خدشات ہیں. مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اور بھی اریسٹ کیا گیا ہے، لوگوں کو فیملیز ڈیوائڈ کی گئی ہیں فورسبلی، اور فورسڈ کنفیشنز کرائی گئی ہیں جیلوں میں. جو کشمیری ہیں یا جن ینگسٹرز کو انہوں نے وہاں سے کیا ہے، شہید کر رہے ہیں ان کو. گاؤں گاؤں میں سرچ آپریشنز کاسوس اور بڑھا دیے ہیں، 10 گنا زیادہ بڑھا دیے ہیں. اور انڈیا میں جو کشمیری وہاں پہ رہ رہے ہیں، جو وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، گوا میں ڈفرینٹ علاقوں کے اندر، ان کو، اور جو یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں کشمیری، ان کو بائے پھینک کے ان کو قتل کی دھمکیاں، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے. شیو سینا، ہندو
ہندوتوا کی ویڈیوز وائرل چل رہی ہیں اور ان کے مین سٹریم چینلز پہ آپ دیکھ لیں گالیوں پہ آئے ہوئے ہیں. اور میں کہتی ہوں جرنلسٹ تو ہے نہیں, وہ تو دہشت گرد ہیں. وہ جس طرح ڈنڈا پکڑ کے وہ میجر گورو نے پورا میپ دکھایا کہ یہاں دھماکہ یہاں دھماکہ, حالانکہ وہاں پہ الحمدللہ ہماری فورسز بہت اسٹرانگ تھیں کہ انہوں نے وہ بچا لیا گریٹر لاس سے, مگر انہوں نے اپنی طرف سے سویلینز پہ بمباری کی اور وہ بھی جھوٹی رپورٹ دیتے کہ اسلام آباد تباہ ہو گیا, کراچی تباہ ہو گیا, لاہور تباہ ہو گیا, فلانا تباہ, مطلب کہ آپ کا جو صحافی بھی ہے وہ بھی دہشت گردی کر رہا ہے, ایک آپ کا پرائم منسٹر کر رہا ہے, آپ کی آرمی دہشت گردی کر رہی ہے. آپ کو کون, مطلب کہ سیز فائر ہونا ہی تھا ورنہ تو دنیا نے پھٹ جانا تھا.